ایک اصول ہمیشہ یاد رکھو، عشق، عقیدت، بغض اور مجبوری۔ بغض کو آسان اردو میں نفرت، جب کسی سے نفرت ہو جاتی ہے تو بس پھر اسی کے خلاف جاتا ہے۔ طلاقوں کے بعد ہوتا ہے۔ سیاست کی مثال تو سمجھ میں آ گئی نا، سیاسی مثالوں میں، اور ہم گوروں میں بھی ہر چیز کو، گوروں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی عقیدت ہمارے دلوں میں بیٹھ گئی۔ اب ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ وہ لوگ آ کے بچے تربیت کرنے کی نصیحت کر رہے ہوتے ہیں جن کے اپنے بچے ہیں ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو کیا پتا بچے کیسے پالے جاتے ہیں۔ میجورٹی، سارے برے نہیں ہیں ان میں، وہ ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں تو، اور ان کے اسٹائل سے لگ رہا ہوتا ہے کہ ان سے بچے سنبھل نہیں رہے ہیں، اتنا کمپلیکیٹڈ کر کے وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جس سے پتا چلتا ہے کہ ان کے اپنے بچے ان سے سنبھل نہیں رہے۔ یاد رکھو، جو چیز گفٹ ہوتی ہے نا، اگر اس کو سنبھالنا آپ کے لیے مشکل بن جائے تو پھر وہ گفٹ رہتی نہیں ہے۔ اولاد کی تربیت بہت مشکل کام نہیں ہے، اگر یہ بہت مشکل ہوتی اس کا مطلب پھر یہ گفٹ نہیں ہے، یہ تو ٹینشن اللہ نے دے دی آپ کو۔ اور اللہ قرآن میں اولاد کو ٹینشن کہتا ہے یا گفٹ کہتا ہے؟ بولو نا، گفٹ۔ یہب لمن یشاء اناسا، اللہ کہتے ہیں جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ دیتا ہوں۔ دیکھو، ایک گفٹ ہوتا ہے آپ کو کسی نے مٹھائی کا ڈبہ لا کے دے دیا، تھوڑا سا تو اس کو بھی سنبھالنا پڑتا ہے، فریج میں رکھ دو خراب نہ ہو جائے۔ ہر گفٹ کو تھوڑا سا تو سنبھالنا۔ یہ جو بچے بگڑتے ہیں نا، ان کے اکثر بگڑتے ہیں جو تھوڑا سا بھی نہیں سنبھال رہے ہوتے۔ چرسیوں میں بیٹھ رہے، ہیروئنز میں بیٹھ رہے، ان کو فکر ہی نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں دے رہے بالکل ان کو، یا بدتمیزی سے ان سے بات کرتے ہیں، ان کے اخلاق خراب کر دیے۔ بعض دفعہ ماں باپ اپنے بچوں سے بھی کبھی تمیز سے بات نہیں کر رہے ہوتے، ہر دفعہ طنز والا لہجہ ہوتا ہے، بگاڑتے ہیں باقاعدہ۔ اب مجھے بتاؤ، مٹھائی کا ڈبہ کوئی گفٹ دے کے گیا آپ کو تو اس کو تھوڑا سا تو سنبھالنا پڑے گا آپ کو، یار فریج میں رکھ دو، ایک ہفتے کے اندر اندر کھا لو، یہی ہوگا نا۔ اور ذرا ٹائم پہ کھاؤ، ایسا نہ ہو کہ 6 لڈو کھا لیا آپ نے، ایک دم شوگر ہائی ہو گئی ہے، پیٹ خراب ہو گیا، ایک کھا لو، 2 کھا لو۔ ہر گفٹ کو تھوڑا سا سنبھالنا پڑتا ہے، لیکن بہت زیادہ سنبھالنا پڑ جائے تو وہ گفٹ نہیں رہتا، وہ ٹینشن ہے۔ مثال کے طور پر مٹھائی کے بجائے کوئی گرنیڈ گفٹ میں دے کے چلا گیا، ڈبہ کھولا تو 6 گرنیڈ ہیں، اس میں پن نکلی ہوئی ہے، اور کہہ رہے یہ ضرورت پڑنے پہ آپ کے کام آئے گا، کبھی دشمن سے مقابلہ ہوا، آپ کہو گے میرے کام بعد میں آئے گا، یہ مجھ پہ پہلے پھٹے گا، فوراً آپ رابطے کر رہے ہو کہ ماہرین گرنیڈیات سے، ابے بھائی یہ پھٹ نہ جائے، کوئی بچہ نہ اٹھا کے پھینک دے، یار کیا کرنا ہے، یہ گفٹ ہے، یہ تو عذاب بنا دیا میرے لیے۔ مثال کے طور پر اور آسان، ایک صاحب مجھے بکری کا بچہ گفٹ دے کے چلے گئے، بکری کا بچہ تو تھوڑا سا بڑا ہو چکا تھا، موشن لگے ہوئے ہیں اس کو، میں اس کو کھلا رہا ہوں، وہ کیا ہوتی ہے، بروف، وہ نہیں ہوتی یار، ابے وہ موشن کی مشہور دوا ہے، نام فلیجل، میں اس کو فلیجل کھلا رہا ہوں، پھر اینٹی بائیوٹک کھلا رہا ہوں، اس کے دستی ٹھیک نہیں ہو رہے، پھر 10 ٹھیک ہوئے تو پتہ چلا لنگڑا رہا ہے تھوڑا سا، پھر وہ ایک ڈاکٹر کو بلایا، 2-4 دفعہ میں نے کہا بھائی یا تو کسی کو گفٹ دے دے یا اس کو ذبح کر کے کھا جاؤ۔ میں نے کہا اپنے بچے پالنا اتنی بڑی ٹینشن نہیں ہے جتنا یہ، اس بیچارے کی نیت نہیں تھی ایسی، وہ تو ہمارے پاس ہو سکتا ہے آ کے بیمار ہو گیا ہو یا پہلے سے بیمار ہو، واللہ عالم، لیکن اس گفٹ کو جو اب میں اس کے لیے نا موٹیویشنل اسپیکرز کو سن رہا ہوں کہ ایکچولی بچوں بکری کے کیسے، میں یوٹیوب پہ سرچ بھی کر رہا تھا کہ بکری کے بچے کو موشن لگے تو کیا کرنا ہے، تو میں پھر ماہر جو ڈاکٹرز وہاں سے آئے ہیں ان سے میں گائیڈنس لے رہا ہوں کہ جی یہ بچے میں بیماری ہو جائے تو کیسے، اس کا مطلب بھائی یہ بچہ گفٹ نہیں ہے، یہ عذاب جان ہے، یہ کسی نے اپنی ٹینشن آپ کو پہنائی ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ گفٹ کا لیبل ہوتا ہے لیکن ٹینشن آپ کو بولو پہنائی جا رہی ہوتی ہے کہ یار مفتی صاحب کو شوق ہے یہ بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھ کے، تو اللہ تعالیٰ نے اولاد کو گفٹ قرار دیا ہے۔ کیا قرار دیا ہے؟ اس کی تربیت کوئی بہت راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ یہ گفٹ نہیں ہے، یہ عذاب جان ہے۔ تبھی تو ان لوگوں نے راکٹ سائنس رکھا ہوا ہے اس کی تربیت میں نا، تبھی ان کے 2 ہوتے ہیں، 2-3 کہ بہت مشکل کام ہے، اس کو بہت زیادہ مشکل ہے، تبھی اولاد کو بوجھ بھی سمجھتے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔
چند چیزیں ہیں بچے کی تربیت میں، وہ کر لو، پھر غالب یہی ہے کہ انشاءاللہ نیک بچہ بنے گا. پھر بھی بگڑ جائے تو وہ تو 100% تو بھائی گارنٹی کسی کی بھی نہیں ہوتی. نوح علیہ السلام کا بچہ بھی تو بگڑ گیا تھا نا. تو چند چیزیں ہیں، چند چیزیں کیا ہیں؟ بچے کو برے ماحول میں بیٹھنے، بولو ابھی بول لو نا یار، اس کی دوستیاں مت خراب، اور دوستیاں زیادہ خراب ہوتی ہیں اسکولوں میں. بعض دفعہ اچھے اسکول میں بچہ بگڑ گیا، یاد رکھو اسکولوں کا سسٹم نہ ہوتا نا تو سب نیک ہوتے. یہ تو میں لکھ کے دے دوں آپ کو. اسکول اور کالجز اگر نہ ہوتے تو ہم ایجوکیشن حاصل کرتے نہ کرتے، ٹھیک ہے ایجوکیشن میں بھی، لیکن نیک سب ہوتے. یہ ذہن میں رکھنا. ہمارے اسکولنگ سسٹم اور کالج اور یونیورسٹیوں کا جو سسٹم چل رہا ہے نا، وہ سسٹم نہیں ہے، وہ سسٹم ہے. تو بچوں کی تربیت کا مسئلہ بھی اتنا زیادہ اس کو کمپلیکیٹڈ نہیں بنائے، ورنہ یہ نعمت نہیں ہے. یہ کیا، تبھی تو ان سیکولر لوگوں کے 2-3 کے ایکچولی پالنا بہت مشکل، ایکچولی صرف بچے پیدا ہی نہیں کرنے ہوتے، ایکچولی ایک ایک بچے کو وہ چاہیے، وہ کیا کہتے ہیں، ہمیں تو وہ بھی نہیں پتا کیا چاہیے ان کو. ہر بچے کو آپ کی جو ہے نا توجہ چاہیے، توجہ، پھر اتنی فل توجہ دے کے بھی وہ عجیب سا ممی ڈیڈی سا بن رہا ہوتا ہے. وہ توجہ چاہیے، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اس کی توجہ چاہیے. پتہ ہے جتنی ماں باپ کی توجہ چاہیے اتنی ہی بہن بھائیوں کی توجہ چاہیے اس کو، جو کثرت سے ہوں کھیلنے کودنے کے لیے. بچے کو اگر بہن بھائی نہیں ملیں گے، وہ گلی محلے کے بچوں کے ساتھ کھیل کے سدھرے گا نہیں، بلکہ بگڑے گا، وہ بگڑے گا. بہن بھائیوں میں اللہ نے یہ جذبہ رکھا ہے، خود جتنے بگڑے ہوئے ہوں کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارے بہن بھائی بھی خراب ہو جائیں. دوستوں میں اللہ نے یہ جذبہ رکھا ہے، اگر ایک چرس پیتا ہے وہ چاہے گا میرا دوست بھی چرس پیے. یہ فرق ہے. اور بچے کو بچے تو چاہیے لازمی، ورنہ وہ مینٹلی گروتھ نہیں کر پائے گا. اگر آپ اس کو بہن بھائی نہیں دیں گے آپس میں کھیل کود کے لیے تو وہ کہاں دوستیاں لگائے گا؟ وہ محلے پڑوسوں میں دوستیاں لگائے گا. وہ کزن بھی خراب کرتے ہیں، ان میں بھی وہ بات نہیں ہوتی جو سگے بہن بھائیوں میں ہوتی ہے. بعض دفعہ ہومو سیکسولیٹی میں کزن کی وجہ سے لڑکا مبتلا ہو جاتا ہے. کزن خراب کرتا ہے اپنے کزن کو، کیونکہ محرم رشتہ نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پھر بھی کزن باہر سے بہرحال بہتر ہوتے ہیں. کزن میرج کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ نامحرم ہے وہ. خود لڑکی اگر ہے تو اس کو بھی تو اپنے کزن سے بچانا ہوتا ہے. بعض دفعہ وہ اس کو غلط استعمال کر سکتا ہے. سب سے مقدس رشتہ ہے لڑکے اور بچے اور بچی کے لیے اس کے بہن بھائی، وہی آپ نے شارٹ کر دیے. تو کیا بچے کو بچے کی ضرورت ختم کر دو گے آپ؟ اس کی فطرت چینج کر دو گے؟ نہ نہ نہ. بچہ اس فطرت کو لے کے آیا ہے کہ اس کو بچے چاہیے، وہ نیچر ختم نہیں کر سکتے آپ. بہن بھائی آپ نے کنٹرول کر کے 2 کر دی، 1 کر دیا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ اپنی پیاس کہاں سے بجھائے گا؟ اڑوس پڑوس کے لونڈے لپاڑوں سے. جن میں ایک بھی خراب ہوگا تو آپ کے بچے کو خراب کرنے کی بولو کوشش کرے گا وہ. اور آگے جو سائیڈ افیکٹ ہیں بڑھاپا میں، جو بربادیاں، نہ بہویں ہوں گی، نہ داماد ہوں گے، نہ خاندانی برباد، تو آپ تنہائیاں تنہائیاں تنہائیاں. بچے مارتے پیٹتے بھی ہیں ایک دوسرے کو، وہ بھی ٹھیک ہے ان کے لیے، برداشت پیدا ہوتی ہے. اکلوتے کو تو آپ ساری اس کی چاہتیں پوری کرو گے آپ، تو لاڑ پیار میں بگڑے گا وہ. بھائی دیکھو فوج کو تیار کیا جاتا ہے بارڈر پہ لڑنے کے لیے، تو فوجیوں کا ممی ڈیڈی بنایا جاتا ہے یا ٹھڈے مارے جاتے ہیں؟ اس سے میں نہیں کہہ رہا کہ اپنے بچوں کو ٹھڈے مارو آپ، کیونکہ آپ کو بارڈر پہ لڑنے کے لیے تھوڑی تیار کر رہے ہو ان کو. لیکن دنیا میں کیا ہمیشہ اس کو پھول ملیں گے؟ کانٹے اس کی زندگی میں کبھی نہیں آئیں گے. تو ان کانٹوں کے لیے کیا ٹریننگ کی ہے آپ نے؟ کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص جس کی ساری چاہتیں پوری ہو رہی ہوں؟ بولو نا. کہیں چاہتیں پوری ہوتی ہیں، کہیں کیا کرنا پڑتا ہے. تو چاہتیں ساری پوری تھوڑی ہوں گی، زندگی میں مسائل بھی آئیں گے. اس مسائل سے نمٹنے کے لیے آپ نے کیا اس کو کیا ٹریننگ دی ہے؟ وہ بچپن سے ٹریننگ ہوتی ہے. جب بہن بھائی ایک دوسرے کو کوٹتے ہیں، شکایتیں لگاتے ہیں، شکایتی ٹٹو بنتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ میں تو تجربے کار ہوں یار. آپ اپنے بڑے بچے کو نماز پڑھا، ہو سکتا ہے سستی کرے، نہیں پڑھے گا. وہ چھوٹے کو ڈانٹ رہا ہوگا، ابو یہ نماز نہیں پڑھ رہا. ٹھیک ہے نا؟
اس سے اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ نماز نہ پڑھنا برا عمل ہے, کل میں بھی یہ کام نہیں کروں گا تو میں بھی برا ہوں. یہ جذبہ اللہ نے رکھا ہے. میں آج اگر ممبر پہ بیٹھا ہوں نا تو میرے بڑے بھائی بہنوں کا بہت دخل ہے اس میں, نہ ہوتے تو میں نہیں, کچھ بھی نہیں بن پاتا, میں کچھ بھی نہیں ہوتا میں تو. لیکن چونکہ ہم عقیدت میں اندھے ہو گئے ہیں گورے کی, میں نے بتایا تھا نا اندھا پن, عقیدت میں اندھا ہو جانا, عقیدت انسان کو کیا کر دیتی ہے, اندھا. تو اب اندھے ہو گئے ہیں تو اب تربیت کہاں سے لے رہے ہیں ہم, انگریزوں سے, جن کے اپنے بچے ہی نہیں ہیں, اور جو ہوتے ہیں وہ ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کراتے ہیں, وہ تمہاری خاک تربیت کرے. اس کا مطلب تم وہ تربیتی پروگرام بچوں پہ فٹ کر رہے ہو کہ کل تمہارا بچہ تمہیں اولڈ ہاؤس میں جمع کرائے گا, اور اس کو وہ برا بھی نہیں سمجھتے. گورا تھوڑی اس کو برا سمجھتے ہے کہ میرے بچے نے مجھے اولڈ ہاؤس میں وہ کہہ رہا ہے, میں نے اپنے ابا کو کرایا تھا تو اس نے بھی کرا دیا تو کیا ہو گیا. یہ والی تربیت آئے گی سوسائٹی میں. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں؟ تو یہ بھی کیا ہے, عقیدت میں اندھا پن. ہاں اب بچوں کی بات ہے, تھوڑی سی بات بتا دوں. پہلا کام یہ کرو کہ بچوں کو اگر اسکول میں پڑھ رہے ہیں دوستیاں لگانے بولو مت دو. دوستی اپنے بہن بھائیوں میں بس, دائیں بائیں جانے کی اجازت نہیں. شادی بیاہ میں لے کے جاتے ہو, مائیں اپنے بچوں کو اپنی ماں کے گھر لے کے جاتی ہیں تو وہاں کزنوں سے ان کو کھیلنے کودنے سے منع نہ کریں. رات کو سونے نہ دیں کزن کے ساتھ, قطعاً نہیں. میں نہیں کہہ رہا کزن سے بدگمان ہو, بھائی بستر کیا ہوگا دور. ماں کی, کیونکہ باپ ہر وقت گھروں میں تھوڑی غصہ ہوتا ہے, ماں کی ذمہ داری ہے یہ دیکھے میرا بچہ کسی بچے کے ساتھ, کزن کے ساتھ بھی سوئے گا, بولو نا, نہ نہیں سوئے گا. ہاتھ کا مذاق نہیں ہوگا, دور. اور اگر دیکھ رہی ہے کہ کوئی کزن گالیاں دے رہا ہے پھر بھائی دوستی ختم, تو دور رکھیں, اپنی نگرانی میں رکھیں بچوں کو. ایک کام تو یہ کرنا ہے. مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرا بچہ نماز میں اگر شیخ الحدیث کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب میری نگرانی کرتے تھے, میں نماز میں اگر کسی شخص کے ساتھ کھڑا ہوں ظہر کی نماز میں, عصر میں بھی اگر اسی کے ساتھ کھڑا ہوا مل گیا تو ابا پوچھتے تھے یہ تمہارا کیا لگتا ہے, کہ ظہر میں بھی اس کے ساتھ تھے اور عصر میں بھی اس کے ساتھ, یہ کیا لگتا ہے. تو بچوں کے لیے دوستیاں کیا ہیں بولو, خطرناک. اور یہ جب تک نہیں روک سکو گے جب تک اپنے بہن بھائی زیادہ نہ ہو, ورنہ وہ تنہائی کا شکار ہو جائے گا. دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے, بچوں سے بات ہمیشہ تمیز سے کیا کرو. بدتمیزی والا لہجہ اختیار بولو نا. بچوں کو آپ اخلاق سکھانا چاہتے ہو تو بد اخلاقی سے بات چیت بچوں کے اخلاق کو خراب کر دیتی ہے. بعض دفعہ باپ کا یہ اسٹائل ہوتا ہے, بعض دفعہ ماں کا یہ اسٹائل ہوتا ہے, اندھا ہے نظر نہیں آ رہا, ماں نے کوئی چیز منگوائی نا, بیٹا کنگھا لے کے آؤ, اب وہ نہیں مل رہا اس کو, یہ پڑا ہوا ہے اندھا ہے نظر نہیں آ رہا. تو آپ بھلے اس کو مولانا طارق جمیل صاحب کے 2-2 گھنٹے کے اخلاق پہ بیانات سناؤ, بچے کے اخلاق ٹھیک ہونے والے بولو, وہ سیکھ ہی یہی رہا ہے گھر سے. اندھا ہے, ابے بھائی یہ کیا اسٹائل ہے بات کرنے کا. اللہ کا شکر ہے مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے اپنے بچوں میں سے کبھی کسی سے اس اسٹائل میں بات کی ہو. اندھا ہے نظر نہیں آ رہا, عجیب سا جملہ ہے یار, تم کیا اخلاق سکھا رہے ہو. عزت سے بات کرو, تمیز سے بات کرو. بیٹا یہ رکھا ہوا دیکھ لیا کرو یار, تھوڑا ہمارا بھی ٹائم بچاؤ, اپنا بھی ٹائم بچاؤ. اس اسٹائل میں بات کرنے میں آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے. پہلی بات آپ نے خود بھی اسٹائل کہیں سے سیکھو, نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. ہر وقت طنز, ہر وقت تانے, یہ کسی کام کا نہیں ہے, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا, یہ کر رہے ہوتے ہیں ماں باپ. وہ کہتے ہیں میں یہ کہہ ہی نہیں سکتا کچھ, اس کو اس پہ فخر محسوس ہونا, اس ذلت تھوڑے دن تک محسوس ہوتی ہے, اس کے بعد محسوس ہونا ختم. اس کو آرام محبت دو یار. ہاں اس میں ایک لمٹ ہونی چاہیے. لاڈ پیار میں ایسا نہ ہو کہ لمٹ کو کراس کرنا شروع کر دے. تبھی حدیث میں آتا ہے لا ترفع عنہم عصاک, لاٹھی گھر میں لٹکنی چاہیے, روب بھی ہو. بیٹا اصل تو یہی ہے, کائنڈلی بیٹا یہ لے آئیے, پانی لے آئیے, تھوڑا خدمت بھی لو ان سے. گدھا نہیں بنا کے رکھو لیکن ان سے خدمت. گھر میں بیٹھے ہوئے ہو, اپنے بچوں سے بولو بیٹا پانی لے کر آؤ. اتنا زیادہ ان کو رسپیکٹ دینا کہ اپنا باپ بنا کے رکھ لینا. اس سے بچہ کیا ہوگا, بگڑے گا. تمیز, الفاظ تمیز کیوں, بیٹا ذرا پانی لے آؤ, ابے پانی لاؤ, یہ اسٹائل ہوتا ہے. لے تو پھر بھی آئے گا,
خدمت کا جذبہ بھی پیدا ہوگا, اخلاق کی ایسی کی تیسی, بغاوت پیدا ہوگی اس میں. بیٹا جاؤ پانی لے کر آؤ, شاباش, ایسے شاباش کا لفظ بول دو آخر میں, کائنڈلی لگا دو. ڈیفینس والے کائنڈلی لگائیں, ہم لوگ شاباش لگاتے ہیں, ہم چونکہ ابھی پرانے لوگ ہیں. تو سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اس سے خدمت لو, یہ تو فرض ہے. ماں کو چاہیے باپ کی خدمت لے, باپ کو چاہیے بچوں سے کس کی خدمت لے, ماں کی. ماں کھانا پکا رہی ہے, باپ کو چاہیے بیٹی کو بولے بیٹا تمہاری ماں کب سے گھنٹے سے کچن میں کھڑی ہوئی ہے, تمہارا فرض بنتا ہے. ہو الٹا رہا ہے, صحیح ہے نا. جب باپ خدمت لیتا ہے اولاد سے تو ماں بولتی ہے ابھی تو آ کے اسکول سے بیٹھے ہیں, تھکے ہوئے ہیں, آپ نے بھی ان کو بس ہر وقت. تو اس سے بچے کے دل میں باپ کے خلاف بغاوت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ خیر اب یہ ٹاپک بڑا لمبا ہے, ابھی میں کیا کس سے لے کے بیٹھ گیا. ابھی تو میں جو اصل ٹاپک ہے اس کو سمیٹتا ہوں. تو مطلب کہ راکٹ سائنس نہیں ہے, چند چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے. پھر بھی بگڑ جائے تو بگڑنے دو, ایسی کی تیسی. کیا کریں اب, یہی تھوڑی کہ پورا دماغ اسی پہ خرچ کر دیں. اس لیے میں کہتا ہوں اتنے بچے پیدا کرو, 2-4 اسپیئر میں بگڑنے کے لیے بھی رکھو. ہاں, ایک ہی 2 ہی بچے ہی ہو گئے, پوری تربیت کے بعد بھی بعض دفعہ بگڑ جاتا ہے. 1-2 ہی, ایک ہی انڈا وہ بھی گندا, تو تمہارا تو مستقبل برباد ہو گیا. اتنے ہو 2-4 بگڑ بھی گئے تو افورڈ کر سکو ان کو. سارے پھر بھی نہیں سدھرتے, اللہ کرے سدھریں سارے ہی سب کے, لیکن بعض دفعہ ہوتا ہے ایک آدھ آڑا ترچا نکل آتا ہے, وہ نہیں سیدھا ہوتا. تو اتنے ہوں دوسرے کے, چلو یار ایک بگڑ بھی گیا تو چلے گا. خیر